میں ہمیشہ تراویح پڑھانے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تراویح کے بعد میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو رفتار میں پڑھیں اور جلد سے جلد تراویح ختم کریں، لوگ چاہتے تھے کہ جس طرح سے اطمینان سے پڑھا جاتا ہے اس کو وہ لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، تو یہ چیز میرے لیے بہت ہی خوش آئند تھی۔ جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو صرف وہ قرآن ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ دوستو، میں ابھی جماعت اسلامی ہند کے کیمپس میں واقع مسجد اشاعت اسلام میں ہوں۔ یہ مسجد اپنے آپ میں بہت خاص ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے، سب کی اہمیت ہے، لیکن اس مسجد کی اہمیت میں ابو الفضل کے حساب سے یا جامعہ نگر والوں کے حساب سے اس لیے خاص کہتا ہوں کہ یہاں عام دنوں کے مقابلے رمضان میں کچھ اسپیشل پروگرام ہوتے ہیں۔ دور دور سے لوگ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں جو تراویح ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ میں کچھ خاص ہوتی ہے۔ میں ابھی جس خاص شخصیت کے ساتھ ہوں وہ ہیں شاکر فلاحی صاحب۔ انہوں نے اس بار تراویح کی نماز یہاں پڑھائی ہے۔ شاکر صاحب ہیں تو ارریہ کے اور رہتے ہیں ناگپور میں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے ان کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کی۔ نہ صرف ابو الفضل سے لوگ آتے تھے، شاہین باغ سے آتے تھے، بٹلہ ہاؤس سے آتے تھے، ذاکر نگر سے آتے تھے، بلکہ نوئیڈا سے بھی کئی لوگ یہاں آتے تھے تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے ان کے پیچھے۔ شاکر صاحب، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک نیا خوشگوار تجربہ ہوا کہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت طرح کی باتیں لوگوں نے کہیں، لیکن مجھے بہت سارے مشورے دیے لوگوں نے، کچھ شکایتیں بھی کیں، لیکن ایک چیز جو بہت ہی خاص ہے جو میں نے نوٹ کیا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی رفتار بہت کم ہے، رفتار بڑھا دیجئے، تو جلدی جلدی قرآن پڑھیے، جلدی تراویح ختم کیجئے۔ یہ اس طرح کی بات کسی نے بھی نہیں کہی۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور لوگوں نے بہت محبت کی، بہت محبت دی، بڑی عزت دی۔ یہ ایک بہت ہی نیا اور خوشگوار احساس جو ہے لے کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس چیز سے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ لوگوں کو قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو رفتار میں پڑھیں اور جلد سے جلد تراویح ختم کریں، لوگ چاہتے تھے کہ جس طرح سے اطمینان سے پڑھا جاتا ہے اس کو وہ لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، تو یہ چیز میرے لیے بہت ہی خوش آئند تھی۔ چاہے کتنے بھی مشہور حافظ صاحب ہوں، کچھ نہ کچھ غلطیاں ان سے کبھی ہو جاتی ہیں، لیکن میں اتنے دنوں سے کنٹینیو یہاں آیا، آپ کبھی بھولے ہی نہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہی آدمی، بھولے نہیں آپ نے، یہ کیسے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اور جیسا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی جس طرح سے اس قرآن سے اپنا تعلق جیسا بنائے گا اور اللہ سے جیسا تعلق بنائے گا، اللہ رب العزت اسی حساب سے اس کی مدد کرے گا۔ میں ہمیشہ تراویح پڑھانے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تراویح کے بعد میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی اچھائیاں ہیں، تو یہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ مقام فخر نہیں ہے، بلکہ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی اور جو مجھے بھول چوک سے محفوظ رکھا ہے۔ پھر بھی بھول چوک ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہوئی ہے، لیکن وہ بہت ہی کم ہوئی ہے، یعنی نہ کے برابر۔ تو یہ محض اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، میں اس کا بہت بہت شکریہ اس بات پر ادا کرتا ہوں۔ اور ہر کسی کو بھی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ سے اس طرح سے تعلق بنائے۔ سر، ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں رمضان کے دنوں میں 3 دنوں کی تراویح، 5 دنوں کی تراویح، 8 دنوں کی تراویح، تو ایک تو یہ مسلمانوں میں ایک رجحان کہ جلدی تراویح ختم کرو پھر دوسرے کام میں لگ جاؤ، اور پھر یہ کہ جو حافظ حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ یار یہاں 3 ختم کروں گا، اس کے بعد کماؤں گا، آگے 5 دن کہیں اور کر لوں گا۔ تو آپ یہاں بالکل اس مسجد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آخر تک تراویح ہوتی ہے۔ میں بھی 25 سال سے یہی نماز پڑھتا ہوں، تراویح آخر تک ہوتی ہے، آج ختم ہوئی ہے تراویح۔ تو آپ کو کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میں بھی کہیں جاؤں 5 دن میں ختم کر دوں، وہاں کچھ کما لوں، پھر کہیں جاؤں 5 دن میں ختم کر لوں، وہاں کچھ کما لوں پیسے؟ ایسا ذہن میں کبھی نہیں آتا؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات ذہن میں کبھی نہیں آتی، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ 29 کی رات میں یہاں قرآن مکمل ہوا اور ایسا موقع ملا۔ ہم ہماری مسجد میں جو پڑھاتے تھے تو 27 کو ختم کرتے تھے، لیکن وہ اس 27 کے ختم کرنے کے بعد بھی ہم یہ کرتے تھے کہ جو قرآن جو ہے ہم فجر میں ترتیب سے پڑھتے ہیں سلسلے وار، تو وہ حصہ پھر ہم وہ تراویح میں، باقی کی تراویح میں وہ پڑھتے تھے اور لوگ شوق سے آتے تھے سننے کے لیے۔ تو یہ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ 29 کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، تو یہ 2 سنتیں ادا ہوتی ہیں بیک وقت۔ ایک تو پورے مہینے قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ پورا قرآن پڑھنے کا، سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ 2 فائدے ہیں، دوہرا اجر ہے۔
تو دونوں سنتوں پر اور دونوں عمل ہوتا ہے اور فائدے بڑھ جاتے ہیں. تو مجھے یہ چیز پسند ہے. سر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں کہیں 3 دنوں والی 5 دنوں والی 10 دنوں والی, اللہ معاف کرے, صرف وہ ایک ہی ورڈ لوگ کہتے ہیں کہ سننے میں آتا ہے یعلمون تعلمون. عام طور پہ جو ذہن لوگوں کا بنا ہوا, اللہ معاف کرے میں کوئی لفظ ایسا استعمال کر بھی رہا ہوں تو, لیکن آپ کو یہاں دیکھا میں نے ہر لفظ بالکل صاف صاف ہر آدمی کو سنائی دے رہا تھا. ایسا لگتا تھا بالکل کہ خود ہی جو لوگ اطمینان سے پڑھتے رہتے ہیں ویسا کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں گزرا ہو کہ جو لوگوں کو یہ سنائی نہ دیا ہو. بالکل صاف ایگزیکٹ جو بولا آپ نے صاف صاف سنائی دیا. تو یہ کتنا ضروری ہے, اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی کیا کہیں گے کہ تراویح ایسی ہی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ماڈل ہونا ضروری ہے. جب تک ماڈل نہیں رہتا لوگوں کے سامنے تو لوگ اس کو کاپی بھی نہیں کرتے. ایک وقت تھا وہ جو رفتار کے ماسٹر ہوا کرتے تھے اور 5 دن میں تراویح ختم ہوتی تھی, اور یہ سب ایک سلسلہ تھا کیونکہ اس وقت میں کوئی اچھا ماڈل نہیں تھا لوگوں کے سامنے. لیکن اب الحمدللہ وہ ماڈل بھی سامنے آ رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ جو ہے اس چیز کو پسند کر رہے ہیں کہ بھئی بہت اطمینان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, ہر لفظ سمجھ میں آتا ہے. یہ لوگوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ ان کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہے. یہاں جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں سے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں تو محض اس لیے آ رہے تھے کہ یہاں قرآن سننے کو مل رہا ہے. تو یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور چینج ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دکان بند ہو جائے گی. آپ کے پیچھے جو ہزاروں لوگ تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپ پہ بھروسہ کر رہے تھے, دور دور سے لوگ آ رہے تھے, اور کیا آپ نے کبھی اتنے زیادہ لوگوں کی نماز ادا کبھی کرائی تھی تراویح کے خاص طور پہ؟ یہ تو میرا پہلا موقع تھا اتنے لوگوں کے درمیان یہ تراویح پڑھانے کا. یہ میرا بالکل پہلا موقع تھا. اس سے پہلے اتنے لوگوں کے درمیان تراویح نہیں پڑھائی تھی. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ کم ہوں زیادہ ہوں اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا. جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو صرف وہ قرآن ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ تھے جناب شاکر فلاحی صاحب جنہوں نے جماعت اسلامی کی مسجد اشاعت اسلام میں تراویح پڑھائی. جن لوگوں نے ان سے ملاقات نہیں کی ان کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نے ابو الفضل کی اس مسجد میں تراویح تو پڑھی لیکن مولانا کو دیکھ نہیں سکے. ان کے لیے میں نے ایک خاص انٹرویو کیا ہے تاکہ آپ جان جائیں کہ جو ہزاروں لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے آخر وہ حافظ صاحب تھے کون. یہ توفیق حاصل ہوئی کہ پورا قرآن ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا. یہ اجتماعی نظام تھا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکاری نظام ہے. اس کے تحت ہم سب جو ہے اس کا حصہ بنے. لیکن اس کے بعد ہم اپنی رمضان کے بعد یہ جو کیا ہے قیام لیل سے محبت یہ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور اس میں کیا رونق ہے اور کیا تعلق ہے, اللہ رب العزت سے کیا تعلق قائم ہوتا ہے, اس کا مشاہدہ نے کیا. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی قیام لیل کا اہتمام کریں. عام طور سے چونکہ یہ اجتماعی ماحول ہے یہاں آسان ہے, ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد اجتماعی ماحول نہیں رہتا, انفرادی طور پر پھر لوگ نہیں کر پاتے. لیکن اس کا ایک علاج ہے, اگر ہم سب گھر کے لوگ مل کر کے یہ طے کریں کیا کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں قیام کرتے تھوڑا ہی سے, گھر کے سارے لوگ مل کر کے قیام کریں, قیام لیل کریں, 2 رکعت 4 رکعت 6 8 جتنی بھی توفیق ملے. اگر گھر کے لوگ یہ طے کریں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ جو ہے نظام گھر میں قائم ہو سکتا ہے, اور قیام لیل کا جو ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت ہم سے بےحد قریب ہوتا ہے. جو چاہے مانگے, جو چاہے فرمائشیں کرے, جو چاہے اپنی جو ہے ضدیں پوری کروا لے.